السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، آج جو آیات مقدسہ ہمارے زیر مطالعہ ہیں، آیت مقدسہ نمبر 21، 22 اور 23 ہیں، سورہ یونس ہے، اور سورہ مبارکہ کا رکوع نمبر 3 یہاں سے شروع ہو رہا ہے، پارہ نمبر 11 ہے، اور پارے کا رکوع نمبر 8 یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان آیات کا مفہوم اور اس کی جو حقیقی روح ہے اس کو سمجھنے کی اور پھر اس پہ قائم رہنے کی استقامت کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ گزشتہ درس میں کفار مکہ اور مشرکین مکہ کا ایک مائنڈ سیٹ بیان کیا گیا تھا کہ جس میں وہ بتوں کی عبادت کرتے ہیں اور وہ بت ظاہراً کوئی نفع نقصان بھی ان کو نہیں پہنچا سکتے، اور جب ان سے بات چیت ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں یہ تو سفارشی ہیں اللہ کی طرف۔ اللہ رب العزت نے اس سوچ کو مسترد فرما دیا تھا کہ یہ غلط بات ہے، اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا جا سکتا، اور اس عنوان کے تحت یہ بات ہوئی تھی کہ یہ تو ظاہری بت جو پتھر کے بنے ہوئے ہیں نفع اور نقصان نہیں پہنچا سکتے، ان کے ساتھ شرک کے اعتبار سے اللہ رب العزت کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی اپنی طاقت، اپنے اختیارات کے اعتبار سے متکبر ہو جائے اور وہ ظلم شروع کر دے تو اس کی اطاعت کرنا بھی شرک ہے۔ یہ اس کے سامنے جھکنا، اس کی بندگی اختیار کر لینا، یہ بھی شرک ہے۔ کیوں؟ اللہ رب العزت کی رٹ ضروری ہے، وہی اول نال ہے، خود مختار ہے، رب الناس، مالک الناس، الہ الناس ہے۔ تو یہ جتنا بھی سسٹم ہے کائنات کا وہ اس کے اختیارات میں ہے۔ زمین اور آسمان کے حقیقی مالک وہی ہیں، پچھلی آیات میں بھی یہ گزر چکا ہے، اور کئی آیات میں مسلسل ہم نے یہ پڑھا ہے، سنا ہے، سیکھا ہے کہ اصل میں جو اس کائنات کے مالک، زمین و آسمان کے مالک، اور اس کے اندر جو ذرہ ذرہ ہے اس کی ملکیت اللہ کی ہے۔ پھر انسان اگر اپنے آپ کو مالک سمجھنا شروع کر دے اور متکبر ہو جائے تو یہ بھی شرک ہے، اللہ اس کو پسند نہیں فرماتے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے ہر قسم کے شرک کی مذمت فرمائی ہے۔ آج آیت مقدسہ نمبر 21 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ، جب ہم چکھائیں گے لوگوں کو مزہ، رحمتم من بعد، کوئی اچھی خبر، رحمت، من بعد ضراء، تکلیفوں کے بعد، مستہم، جو تکلیفیں ان کو پہنچتی ہیں، اذا لہم مکر فی آیاتنا، تو اس وقت وہ ہیلے بہانے بناتے ہیں فی آیاتنا، ہماری قدرتوں میں، نشانیوں میں،
قل اللہ اسرع مکرا، آپ کہہ دیجئے اللہ رب العزت سب سے جلد بنا سکتے ہیں ہیلے۔ ان رسلنا یکتبون ما تمکرون، بے شک ہمارے جو فرشتے ہیں وہ لکھتے ہیں جو بھی یہ ہیلا سازی کرتے ہیں، ہیلا بہانہ کرتے ہیں، وہ اس کو لکھ لیتے ہیں، نوٹ کر لیتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں جو رہنمائی ارشاد فرمائی وہ یہ ہے کہ اصل میں اللہ کی جو رحمت ہے اس رحمت کو حاصل کر کے اس سے فائدہ اٹھا کے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ جبکہ ہوتا کیا ہے کہ اللہ کی رحمت کے مزے بھی لے لیتے ہیں کفار، مشرکین اور منافقین، منکرین اللہ کی رحمت سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور فائدہ اٹھانے کے بعد پھر اس میں ہیلا بہانہ تلاش کرتے ہیں۔ کبھی اپنی بڑائی بیان کریں گے، یہ تو جی ہمیں جو فائدہ ہوا ہے ہماری سوچ کی وجہ سے ہوا ہے، ہماری عقل کی وجہ سے ہوا ہے، اور جو ہم نے مینجمنٹ کی ہے اس کی وجہ سے ہوا ہے۔ اپنے مال کو پیش کریں گے، اپنے خیالات کو پیش کریں گے، اور اللہ رب العزت کی اس رحمت سے فائدہ اٹھانے کے بعد اس میں ہیلے بہانے تلاش کرتے ہیں۔ اور پھر اگلی آیت میں، آیت مقدسہ نمبر 22 میں اور 23 میں اللہ رب العزت نے پھر ان کی جو مائنڈ سیٹ اور سوچ ہے اس کو بیان کر کے اس کی مذمت فرمائی ہے۔ اور یہ جو شکل ہے ان کے ہیلے بہانوں کی، یہ کس انداز میں وہ پیش کرتے ہیں، کتنا خطرناک انداز ہے ان کا، اللہ کو جھٹلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ هو الذی یسیرکم فی البر والبحر، اللہ رب العزت کی ذات اقدس تو وہ ہے جو آپ کو خشکی میں، دریاؤں میں، جنگلوں میں وہ چلاتی ہے۔ حتیٰ اذا کنتم فی الفلک، یہاں تک کہ جب تم کشتیوں میں ہوتے ہو، وجرین بہم بریح طیبۃ وفرحوا بها، اور جس وقت کشتیاں چلتی ہیں تو بڑا ہی خوشگوار انداز ہوتا ہے، صاف ستھری ہوا ہوتی ہے، اور آپ اس ہوا کو، ٹھنڈی ہواؤں کے جو جھونکے ہوتے ہیں ان کو جب حاصل کرتے ہیں تو وہ فارحوا بها، آپ اس میں خوش ہوتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے، جاءتها ریح عاصف، اچانک ایسے ہوتا ہے کہ ایک تند ہوا آتی ہے ان کشتیوں کے اوپر، وجاءہم الموج، اور وہ دریا کا جو پانی ہے وہ جب موجیں اٹھتی ہیں، ابھرتا ہے، من کل مکان، ہر طرف سے، ہر جگہ سے، وظنوا انہم احیط بہم، اور آپ یہ جان لیتے ہیں کہ اس وقت ہم گھیرے گئے ہیں۔ یعنی منظر نامہ اللہ رب العزت نے کتنا خوبصورت پیش کیا ہمیں سمجھانے کے لیے کہ آپ اچھا بھلا کشتی میں بیٹھ کے سفر کر رہے ہیں، بڑے خوشگوار موڈ میں ہیں، ٹھنڈی ہوائیں آ رہی ہیں اور بڑے مزے لے رہے ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے، پھر اچانک ہوا میں سختی آ جاتی ہے، پانی کی موجیں بلند ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور آپ اس طوفان کے اندر گر جاتے ہیں۔ تو کیا کرتے ہیں آپ، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، آپ اللہ رب العزت کو پکارتے ہیں، خالص طریقے سے پکارتے ہیں، یعنی اندر سے پکارتے ہیں۔ لئن انجیتنا من ہذہ، اور آپ یہ کہتے ہیں اگر تو نے ہمیں بچا لیا اس طوفان سے، لنکونن من الشاکرین، ہم شکر گزار بندے بن جائیں گے۔ اللہ رب العزت بھی امتحان لیتے ہیں، اللہ رب العزت اس بھنور سے نکال دیتے ہیں، کشتی کو کنارے پہ لگا دیتے ہیں، اور یہ جو سوار ہیں یہ سارے کے سارے بڑی آسانی کے ساتھ اپنی منزل تک پہنچ جاتے ہیں۔ لیکن کرتے کیا ہے، فلما انجاہم، پس جب
بچا دیا جاتا ہے ان کو۔ اذا هم یبغون فی الارض، تو اچانک کیا کرتے ہیں، منزل پہ پہنچ کے پھر شرارتیں شروع کر دیتے ہیں، بغیر الحق، ناحق طریقے سے۔ یعنی جو فسادی مائنڈ ہے، شرارتی مائنڈ ہے، وہ اس سارے منظر نامے میں صرف اللہ کو اس لیے پکار رہا ہے کہ ہم بچ جائیں۔ گویا ان کو دل سے یہ یقین ہے کہ اس سختی سے، اس بھنور سے، اس عذاب سے اور طوفان سے اللہ کے بغیر ہمیں کوئی نہیں نکال سکتا۔ لیکن جب نکال دیا اللہ نے تو پھر زمین میں شرارتیں کرتے ہیں، فساد کرتے ہیں، وہی شرک کریں گے، حزب اللہ کے مخالف ہو جائیں گے اور اللہ کی رٹ کو چیلنج کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگو، انما بغیکم علی انفسکم، سن لو کہ بے شک تمہاری جو شرارتیں اور سرکشی ہے یہ تمہارے اوپر ہی آنی ہے۔ متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کا جو زندگی کا فائدہ ہے یہ بڑا مختصر سے ہے، چنانچہ اٹھا لو فائدہ، پھر کیا ہوگا، ثم الینا مرجعکم، پھر ہماری طرف ہی آپ نے لوٹ کے آنا ہے، فننبئکم بما کنتم تعملون، پھر ہم آپ کو بتلائیں گے جو بھی تم کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے خلاصے کے طور پر یہ واضح رہنمائی دے دی کہ یہ جتنے فسادی ہیں، شرارتی ہیں، ظالم ہیں، انسانی حقوق کو سلب کرنے والے ہیں، اللہ کی رٹ کو چیلنج کرنے والے ہیں، اور وقتی طور پر اپنے اختیارات کی وجہ سے وسائل پر قابض ہو کر انسانیت پہ ظلم کر کے یہ اپنا ایک ڈھانچہ تشکیل دے لیتے ہیں، حکومتی ڈھانچہ بنا لیتے ہیں، یاد رکھیے یہ وقتی فائدہ ہے، دنیا کا عارضی فائدہ ہے، اصل میں تو اللہ کی طرف جانا ہے انہوں نے۔ پیچھے ہم نے مسلسل یہ پڑھا ہے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی تاریخ میں، خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں، کہ اللہ رب العزت نے ان سچی جماعتوں کے ذریعے سے دنیا میں بھی ان کو ناکام کیا ہے، دنیا میں یہ ذلیل ہوئے، رسوا ہوئے، اللہ کی رٹ قائم ہوئی، اللہ کے توحید کا نظام غالب ہوا، انسانیت غلامی سے نکلی، ظلم سے نکلی، عدل کا نظام قائم ہوا، اور یہ سچی جماعتیں جو ہیں یہ سرخرو ہوتی ہیں۔ یاد رکھیے دنیا میں بھی کامیابی ملے گی ان کو، اور اگر کہیں بالفرض کوئی فرد یا جماعت، یہ ظالم جماعتیں، منکرین، مشرکین، منافقین، کفار، یہ بچ بھی جائیں گی تو ان کا احتساب ضرور ہوگا۔ دنیا کے احتساب سے وقتی طور پہ اگر بچ گئے تو اللہ کے احتساب کے سامنے پیش ہونا پڑے گا، وہ احتساب کا ان کو سامنا کرنا پڑے گا، اس میں کبھی ان کو چھٹکارا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اللہ کی طرف انہوں نے جانے جانا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اعلیٰ شعور اور اعلیٰ نظریہ عطا فرمائے، اور یہ جو سرکشی، بغیان، فساد فی الارض کی کفار کی، منافقین اور مشرکین کی جو خصلتیں ہیں، اللہ رب العزت ان سے محفوظ فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان کی قبر اور آخرت کی زندگی میں آسانیاں پیدا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرمائے۔ اللہم یا حل المشکلات، یا رافع الدرجات، یا دافع البلیات، یا کافی المہمات، یا مجیب الدعوات، یا ارحم الراحمین۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔